میرے دوستوں بڑا عجیب واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت تھی جو غریب گھرانے کی عورت تھی. ارے تھی نا غریب گھرانے کی عورت، اس لیے کہ بیوی کن کی تھی؟ حضرت علی، اور حضرت علی غریب تو فاطمہ بھی بھائی جو شوہر کا پوزیشن ہوگا وہی بیوی کا پوزیشن ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنے غریب تھے میرے دوستوں، اتنے غریب تھے کہ حضرت علی فرماتے میرے گھر میں ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جو رات کو دسترخوان بنتا اور سونے جاتے تو وہی کمبل بن جاتا تھا، اور کہتے صبح ہوتی تو اسی میں چارہ رکھ کے میرے گھوڑے کو کھلایا کرتا تھا. بھائی ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا کن کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستو اسی لیے کہتا ہوں کہ حضرت علی مال سے غریب تھے لیکن ایمان سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں تھا. ارے ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ چلو میں حضرت فاطمہ کا واقعہ بتاؤں. کون سا واقعہ؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا کپڑے والا واقعہ. میں کون سا واقعہ؟ ہاں سننا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتی تھی. بھائی غریب تھی، غریب شوہر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ابا کے پاس بہت آتا تھا لیکن ابا صبح کا آیا ہوا شام ہونے سے پہلے تقسیم ہو جاتا. ارے میرے دوستوں ایک مسئلہ بتاؤں، آپ کا دل حیران ہو جائے، عقل حیران ہو جائے آپ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا؟ ارے کہو نا. آپ تو ایسا مجھے بیٹھ کے دیکھتے ہو جیسے کچھ نہیں جانتے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا؟ ارے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں. روزہ، حج، زکات نہیں دی. ہاں کتابوں میں لکھا. آپ چوکتے ہوں گے کہ یہ کیسا بڑا مولانا آیا. ہاں لیکن میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات نہیں دی. زکات کون دے؟ حضور کے پاس مال رہا؟ ارے رہا. پوری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال رہا ہو اور آپ پر زکات فرض ہوئی ہو. قاعدہ ہے کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اور سال گزر جائے تو زکات. ہمارے نبی کے پاس کروڑوں چاندی آئی، کروڑوں سونا آیا، لیکن صبح آتا شام ہونے سے پہلے غریبوں میں تقسیم ہو جاتا. تو جب رہتا نہیں تو زکات کہاں سے آئے گی؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ارے مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو اب سننا. حضرت فاطمہ کے پاس جو کپڑے تھے پھٹے پرانے. بھائی فاطمہ کے پاس کپڑے کیسے؟ اب سننا. ایک مرتبہ مدینے میں ایک یہودی لڑکی کی شادی. بھائی مدینے میں ایک شادی ہو رہی، اور شادی کس کی ہو رہی؟ یہودیہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے. اب ظاہری بات ہے وہ یہودیہ لڑکی بہت مالدار، اور ظاہری بات ہے جب مالدار ہے اور یہودیہ ہے تو اس نے پورے تمام مدینے کی یہودی عورتوں کو دعوت دی. وہ یہودیہ لڑکی اس نے مدینے کی ایک ایک یہودی عورت کو دعوت دی اور خوب زوردار دھماکے کے ساتھ شادی ہو رہی. کس کی ہو رہی؟ ہم لوگوں کی بھی دھماکے کے ساتھ ہوتی ہے. ہوتی نہیں ہوتی؟ ہماری بھی. لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کرتا کہ کوئی اور کر رہا ہے نا. یہ بھائی بھی گھوڑے پہ بیٹھا. ہاں یہ بھائی دلہا بھائی گھوڑے پہ بیٹھا. اس کو نہیں معلوم ہے کل سے وہ گھوڑی کتنا پریشان کرے گی. یہ بھائی بھی گھوڑے پہ بیٹھا. ہاں میرے دوستو معاف کرنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے کہتا ہوں. یہ بھائی گھوڑے پر بیٹھا اور آگے ناچنے والے ناچ رہے، گانا بجانا، کوئی بینڈ چل رہا اور اس کی ایڈورٹائز ہو رہی. میں تو سمجھا کوئی اور ہوگا. بعد میں مجھے نے بتایا مولانا یہ اپنا بھائی ہے، اور نام بھی بتایا. میں نام نہیں لیتا، کہا اپنا بھائی ہے. میرے دوستو میری تو عقل حیران ہو گئی کہ جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ان کے گھر میں 3000 روپے بینڈ والے کو دینے کے آ گئے. بھائی بینڈ والا مفت میں تو بینڈ نہیں بجاتا ہوگا نا. اور میرے دوستو جب خوب بینڈ بجایا تو گھر میں بھی بینڈ بجے کہ نہیں بجے؟ 6 مہینہ نہیں گزرتا وہ طلاق، وہ طلاق، وہ طلاق. ارے اللہ کے بندے یہ کیا ہو گیا؟ جب گیا تھا تو گھوڑے پر بیٹھا تھا اور اب یہ طلاق کیسے آ گئی؟ میرے دوستو یہ ہمارے نبی نے فرمایا جس نکاح میں روپیہ پیسہ ایکسٹرا خرچ کرو گے اس نکاح سے اللہ برکت کو چھین لیتا ہے. کہو اب تو ایسا معاملہ کہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں. ارے بھائی داڑھی نبی کی سنت رکھنے کو تیار نہیں. کہا بھائی رکھ لے. کہا ابھی 2-4 مہینے میں شادی ہونے والی ہے. تو شادی ہونے والی تو اسے داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ ارے بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ شادی ہونے والی ہے تو داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ یہ کہتا ہے کہ اصل میں کیا ابھی آج کل لڑکیاں دیکھنے آتی ہیں اور میں لڑکیوں کو دیکھنے جاتا ہوں تو ذرا گال چکنا ہوئے تو اچھا لگے نا. اللہ اکبر. میرے دوستو نبی کے چہرے کو توڑ کے جس لڑکی کو دیکھے گا پسند کرے گا، تو پسند کرے گا، اوپر والا نہیں کرے گا. اور میں میرے دوستوں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بار نبی کا چہرہ بناؤ میرے جوانوں، ایک بار نبی کا چہرہ بناؤ، اس کے بعد لڑکی ڈھونڈنے جاؤ. قسم خدا کی اللہ وہ لڑکی دے گا جس کا ذکر آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہوں گے. اور جب تیرے گھر میں آئے گی تیرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی.
ہاں میرے دوستوں، یہ نبی کے چہرے کی برکت ہے. ہم تو سوچے غیروں کا چہرہ بنائے اور گھر جنت بنے، کبھی نہیں بن سکتا میرے دوستوں. ارے کبھی بنے گا؟ گناہ کر کے آپ چاہو کہ رحمت آئے گی؟ کہتا مولانا بادام پڑھ دو. مجھے کہتا مولانا ابھی آج فرائیڈے نا، اب سنڈے کے دن آتے ہیں، ٹھیک ہے آئے، بہت سارے لوگ آتے، کوئی بیمار، کوئی سیمار، کوئی کچھ، اور ٹھیک ہے بھائی ہوتا، کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا، بس اللہ سب کو اچھا رکھے. لیکن مجھے کبھی کبھی غم اس پر ہوتا ہے کہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولانا بادام پھونکو. بادام پر ہاں بس وہ لے کر آیا 1 کلو بادام. تو پہلے تو میں سوچا کہ بھائی میں پھونکوں تو کیا ہوگا. کہا مولانا تم کو معلوم نہیں، وہ میرا بیٹا 5 پارے یاد کیا، ابھی تو بالکل پڑھنے نہیں جاتا، مار کے تھکے پڑھنے نہیں جاتا. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا پھونکو، اس کو کھلائیں گے، وہ مدرسے جائے گا. میں نے کہا بھائی میری پھونک تو آٹومیٹک ہے، تو بیچنا چاہیے. بھائی میری پھونک میں اسی طاقت کہ میں پھونکوں اور تیرا بیٹا مدرسے میں جائے. خیر میرے دوستوں، یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک مرتبہ میں انگلینڈ میں تھا، تو انگلینڈ میں ایک آدمی 5 کلو ہی ساتھ میں. یہاں انگلینڈ کے مولانا بھی بیٹھے، بھائی معافی چاہتا ہوں میں. 5 کلو بادام. میں نے کہا بھائی یہ کیا پورا اتنا بڑا بوجھ لے کر آیا؟ تو کہا کہ مولانا پھونک دو، بہت سارے بچوں کو کھلانا ہے، جو مدرسے میں نہیں جاتے سب بچوں کو کھلانا. میں نے دل میں کہا کہ بھائی یہ سر ہمیشہ پھونکنے کہتا، کوئی مجھے دے تو کم از کم میرے بیٹے کھاوے تو دعا تو دے. یہ تو خالی پھونکواتا ہی جاتا، کوئی دینے کو تیار نہیں. بھائی ایک بادام نکال کے کہتا نہیں کہ مولانا چکھو. بھائی ہم ہندوستان والے تو سینگ چنے کے وہ بادام سمجھتے، لیکن کوئی کھلاتا نہیں، سب کے سب پھونکوا کے جاتے. جب وہ بہت بڑی ٹھیلے لے کے آیا، میں نے کہا بیٹھ جا، میرا دوست تھا، میں نے کہا بیٹھ جا. میں نے کہا کہ بادام میں پھونکوں گا، ضرور پھونکوں گا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دے. میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو بادام لے کر جاتے ہیں کہ میرے ایک سوال کا جواب دے دے. تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا تو دیکھتا؟ کہا. میں نے کہا تیری بیوی دیکھتی؟ کہا. میں نے کہا وہ جو بچے جن کے لیے پھکوانے کے لیے لایا یہ بچے دیکھتے؟ تو کہا کہ ہاں. تو میں نے کہا کہ 1 کروڑ مرتبہ پھونکوں گا پھر بھی مدرسے نہیں جائے گا. 1 کروڑ مرتبہ پھونکوں گا پھر بھی مدرسے کیوں؟ بھائی کیوں؟ جواب آسان ہے. میں قرآن پڑھ کے پھونکوں گا، وہ رحمت ہے. بھائی وہ رحمت ہے. اور تیرا بیٹا ٹی وی دیکھتا ہے، وہ لعنت ہے. لعنت اور رحمت دونوں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی. بھائی لعنت اور رحمت دونوں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی. خیر میرے دوستو، بات ادھر سے ادھر ہو رہی. بات کس کی ہو رہی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی. نہیں، میں آپ کو حضرت فاطمہ کا واقعہ سناؤں. غریبی ہے، کپڑے پر پیوند لگے ہیں، اور شادی ہو رہی مدینے میں. کس کی شادی ہو رہی؟ یہودیہ لڑکی کی شادی، اور بڑے دھوم دھام سے شادی. یہودی تمام عورتوں کو بلایا گیا اور کھانا بھی بنایا گیا، بڑی دھوم دھام سے شادی ہو رہی. اچانک ان عورتوں نے ایک مشورہ کیا. بھائی سننا، اچانک ان عورتوں کا ایک مشورہ. کیا مشورہ ہوا؟ وہ جس کی شادی ہو رہی تھی نا، کون؟ یہودیہ لڑکی. اس کو کیا کہا کہ تو ایک کام کر، تو بھی اٹھ، ہم لوگ بھی چلتے ہیں، ہم فاطمہ کے گھر پر جاوے اور فاطمہ کو دعوت دیوے کہ تو شادی میں آ. اور فاطمہ جب شادی میں آئے گی تو ہمارے تو کپڑے چمکتے دمکتے، اور فاطمہ جب آئے گی تو پھٹے پرانے کپڑے، تو ہم پھر ان کو چھیڑیں گے اور فاطمہ کو کہیں گے جب تو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے. نعوذ باللہ. ہم کیا کہیں گے؟ فاطمہ جب تو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے، تیرا خاندان بھی غریب ہے. تو ایسے غریب خاندان میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طریقے سے کس کو ستائیں گے؟ بھائی کس کو ستائیں گے؟ بھائی بہت خطرناک پلاننگ تھی، ٹھیک ہے نہیں پلاننگ؟ بھائی بہت خطرناک پلاننگ. اب معاملہ کیا ہوا؟ یہ یہودیہ لڑکی اٹھی. بھائی سننا، یہ یہودیہ لڑکی اٹھی اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی چلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر. کن کے گھر پر پہنچے؟ حضرت فاطمہ بیچاری گھر میں آٹے کا کام کر رہی، چکی پیسنے کا کام کر رہی. اب یہ ساری عورتوں نے آ کے چھوٹا سا فاطمہ کا جھوپڑا، پورے جھوپڑے کو گھیر لیا اور کہا، بہت تعریف کی. کہا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، تو نبی کی بیٹی ہے، اور تو اتنے بڑے شخص کی بیٹی ہے، اور جب شخص بڑا ہوگا تو بیٹی بھی بہت اونچی ہوگی، تجھے تو ہماری شادی میں آنا ہی پڑے گا. حضرت فاطمہ بار بار کہتی کہ نہیں، مجھے مت کہو، میں نہیں آؤں گی. میں دعا دیتی ہوں اللہ میاں بیوی میں خوب برکت دے، اللہ تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے، لیکن مجھے مت بلاؤ. عورتوں نے بہت زبردستی کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو مذاق اڑانی تھی، بہت زبردستی کی. اب بیچاری فاطمہ کرتی تو کیا کرتی؟ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں. اب ساری عورتیں چلی گئی. اب حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے کہ جاؤں تو کیسے جاؤں؟ میرے تو کپڑے بھی پھٹے پرانے. بھائی پرانے کپڑے، پھٹے کپڑے، پیوند لگائے کپڑے، کسی جگہ پر چمڑے کا پیوند لگا، کسی جگہ چھالوں کا پیوند لگا. یہ ایسے حال میں شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت فاطمہ ابھی رو رہی ہے. میرے دوستوں کہو سبحان اللہ. دروازے پر کسی نے دستک دی. دروازے پر کسی نے، حدیث میں لکھا ترک الباب احد، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. روتے روتے
फातिमा ने पूछा मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? बाहर से आवाज आई अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए? कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फातिमा उठी कि मेरा अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना। भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो फातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाह अकबर, कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हज़रत फातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरे अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा बेटी फातिमा मुझे घर में तो बुला। भाई तू तो यहीं दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हज़रत फातिमा ने कहा अब्बा माफ करना लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा, ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फातिमा ने कहा अब्बा पहन के जाऊंगी लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से? तो हमारे नबी ने फरमाया ए फातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। कौन सा कपड़ा? अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं? उसकी चमक दमक कोई सुन सकता? अरे कहो ना सुन सकता? जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे। भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहां बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया? जन्नत कैसी है? माला इनुन रात वला उज़ुन समियात वला खतर अला क़ल्बि बशर। सुभान अल्लाह, साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है? माला इनुन रात, किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुन समियात, किसी कानों ने सुना, वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो है किसी दिल ने उसके बारे में सोचा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा? पूरा जोपड़ा रोशन। अब हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहना। भाई सुनना, हजरत फातिमा ने वो कपड़ा, वो सारी यहूदी औरतें इंतजार कर रही कि कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे। उनको क्या मालूम जमीन पर तुम प्लानिंग करते हो, आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है। मैं तो सबको कहना चाहता हूं जो जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, तेरी प्लानिंग 2-4 दिन की होगी, तू जमीन पर करता, ऊपर वाले की प्लानिंग का कोई मुकाबला नहीं। क्या कहा कुरान ने? कहा कुरान कहता इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊना अल्लाह व हुवा खादिउहुम। और एक जगह अल्लाह क्या कहते? वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता तुम जमीन पर प्लानिंग करो, तुम्हारी अकल तुम्हारी तरह, और मैं प्लानिंग करूंगा। और अल्लाह की जात इतनी बुलंद, तो अल्लाह की समझ और अल्लाह तबारक व तआला का फैसला, भाई अल्लाह के फैसले से कम कोई फैसला हो सकता? अल्लाह का फैसला सबसे ऊंचा फैसला। तो मेरे दोस्तों अब वो यहूदी औरतें इंतजार कर रही, अभी फातिमा आवे, अभी फातिमा आवे के मजाक उड़ावे। अचानक उन औरतों ने देखा कुछ रास्ते चमक रहे। भाई रास्ते क्या हो रहे? तो सब औरतों को बुलाया कि भाई ये शादी है, शादी के सारी चमक तो अंदर है, ये बाहर क्यों चमक रहा? भाई दाईं तरफ का रास्ता चमक रहा, ये चमक रहा, ये चमक रहा। थोड़ी देर में देखा कि फातिमा आ रही, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही है, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही। और फातिमा आगे बढ़ती गई और चमक दमक और खुशबू ऐसी बढ़ती गई कि सारी औरतें हैरान। और औरतों में वैसे भी कपड़े की लालच होती है। अरे होती कि नहीं होती? इसका 3000 का तो मेरा 4000 का, इसका 4000 का तो मेरा 5000 का। मेरे दोस्तों कपड़े के पीछे शोहर का सत्यानाश निकल जाता है। अरे होता कि नहीं होता? अब सारी औरतें एक दूसरे का कपड़ा देखती कि भाई तेरे कपड़े में तो वो चीज ही नहीं, वो फातिमा का कपड़ा तो देख। थोड़ी देर में औरतों ने फैसला किया कि हमारा कपड़ा इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा जमीन का है, वो आसमान का, तुम्हारा अपना बनाया हुआ वो, तुम्हारा तो कोई दर्जी ने बनाया होगा, कोई मिल में बना होगा, और वो तो अल्लाह की जन्नत में बना। अब हज़रत फातिमा जब आई, आकर बैठ गए हज़रत फातिमा, तो हज़रत फातिमा ने देखी कि कोई बात करने को तैयार
ارے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، سب کپڑے کو دیکھ رہے ہیں. عورتوں کی عادت ہوتی کپڑے کو چھو کر، بھائی یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا یہ فلاں اسٹور میں سے آیا. تو دوسرے دن اپنے شوہر کو کہا تو مجھے گھٹیا جگہ لے کے جاتا، وہ دیکھ وہ کتنے بڑے اسٹور سے کپڑا لے کر آئی. یہ عورتوں کی ایک صفت ہے. بھائی یہاں ماں بہنیں سنتی ہوگی، میں برائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، اور یہ میرے گھر کی بات نہیں، میرے گھر کی بات ہوتی تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتے، لیکن میرے دوستوں میرے نبی کی بات ہے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے. سننا، ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے، 25 سال رہتی، 50 سال رہتی، اور سکھ ہی سکھ ہے. بھائی تھوڑا 19-20 تو سب گھر میں ہوتا، بھائی وہ تو سب گھر میں ہوتا، لیکن عورت کو سکھ ہی سکھ ملا. ایک دن اگر شوہر نے کپڑا نہیں لایا تو کہے گی 25 سال ہو گئے میں نے گھر میں سکھ کبھی نہیں دیکھا. ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی. بھائی بہت ناقدری، بہت ناقدری. اور اب تو جیسے ہم لوگوں نے داڑھی کا مذاق بنایا نا، یہ عورتیں پردے کا مذاق بناتی. گھر سے نکلی تو پردے میں، اور وہاں اسکوٹر پہ پہنچی تو پردہ ڈکی میں. یہ کیا معاملہ؟ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ کہیں نہر کنارے، کہیں دریا کنارے گئی تو وہاں پردہ. بھائی یہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل قیامت میں فاطمہ پوچھے گی نا، ارے پوچھے گی نہیں پوچھے گی کہ تجھے مذاق کرنے کے لیے میرے نبی کی شریعت ملی تھی؟ ارے ہے کہ نہیں، یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت کے کپڑے میں آ گئی، ساری عورتوں میں سناٹا، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے کہا کہ فاطمہ یہ تو بتا کپڑا کہاں سے آیا، آج بتا دے یہ کپڑا کہاں سے آیا، اس لیے کہ یہ دنیا کی مارکیٹ میں تو مل ہی نہیں سکتا، یہ کپڑا دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتا. بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ دنیا کے بڑے سے بڑا ہیرا لگاؤ لیکن کپڑا چمکے گا، زمین تو نہیں چمکے گی. بھائی زمین تو نہیں چمکے گی، یہ آیا کہاں سے؟ اس لیے میرے دوستوں دیکھا ہوگا ہر کپڑے والا ٹیوب لائٹ کھولی رکھتا ہے، دن دہاڑے ٹیوب لائٹ کھولی، بل آئے تو آئے لیکن کپڑا چمکنا چاہیے تو ہی لے گا، ہے نا؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ اگر ہیرے کا بھی کپڑا ہوتا تو کپڑا چمکتا، تو زمین چمکا رہی. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ یہ کپڑا میرا ابا لے کر آئے. کیا فرمایا؟ کہو سبحان اللہ. کہا میرا ابا لے کر آئے، اور میرے ابا نے جبرائیل کے پاس سے لیا، اور جبرائیل نے اللہ کے پاس سے لیا، اور اللہ نے کہا یہ جنت کا جوڑا ہے. بس حضرت فاطمہ نے یہ کہا، ساری عورتوں کے دل بھائی کس انداز سے کہا، ساری عورتوں نے کہا ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا ہم کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا جسے زمین چمکے یہ مل سکتا یا نہیں مل سکتا. تو فاطمہ نے کہا کہ ہاں ملے گا، ایک بار کلمہ پڑھ لو، دنیا میں نہیں تو خدا جنت میں کپڑا ضرور دے دے گا. فاطمہ کا کہنا تھا کہ جتنی عورتیں سب نے کہا کلمہ پڑھا دے، فاطمہ نے پڑھایا اور سب نے پڑھا نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میرے دوستوں ابھی تو کلمہ پڑھتے ہیں کہ دیکھا کہ دور سے ہمارے پیارے نبی آ رہے، اور نبی فرما رہے اے عورتوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تم سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے.